کو یہ نہیں آئے پارلیمان، ہم سب خود کھڑے ہو گئے، خود کھڑے ہو کے ہم نے دفاع کیا ہے ملک کا. یہ نہیں آئے پارلیمان، یہ کمیٹی میں نہیں آئے. تب ان کو کوئی رسک نہیں نظر آ رہی تھی پاکستان سے، تب کیوں نہیں نظر آئی ان کو؟ اور اب کہتے ہیں کہ روس میں انہوں نے ووٹنگ کی تو نہیں ہوا، نیوٹرل رہے. جناب سیریا کی جنگ جب ہو رہی تھی، جب ہماری حکومت تھی، تب ہم پر ایگزیکٹلی اس سے زیادہ دباؤ آیا تھا معاف کیجیے گا کہ آپ ووٹ کریں ہمارے ساتھ. میں اس وقت ایمبیسڈر تھی، زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کو کسی غیر ملک کی جنگ میں، خاص طور سے مسلم ممالک جہاں انوالو ہوں، ہم نہیں لے جائیں گے، ہم نہیں اس طرح کی جنگ میں جھونکیں گے پاکستان کو. تو ہم نیوٹرل رہے. انہوں نے کہا جتنا دباؤ آتا ہے کسی لیول پہ ہم سسٹین کریں گے. لیکن ہم نے کوئی سرکس بنایا پاکستان کا. ہم نے امریکہ میں شمسی ایئر بیس بند کیا. کسی نے سنا؟ ایبسلوٹلی ناٹ. ہمارے منہ سے شمسی ایئر بیس بند کیا. 7 مہینے سلالہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے معطل رکھے نہ صرف نیٹو سپلائی لائنز، جب ان کو سارے نیٹو ممالک کو اشد ضرورت تھی، معطل رکھے جب تک معافی نہیں آئی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے. یہ ہوتی ہے غیرت جی، یہ ہوتی ہے غیرت. اور آپ اسے اپنی ذات سے منسلک نہیں کرتے. ریاستی مفاد جو ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات سے منسلک نہیں کرتے. میرے بھائی، تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس مفروضے پر، اور ایک اگر آپ کو دھمکی تھی تو اس کا کیا ہوا؟ 3 ہفتے آپ نے اپنے جیب میں پاکستان کی ساکھ کو کیوں رکھا چھپا کے؟ جب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی تب آپ نے کیوں نہیں کسی کو بتایا؟ جب ہوئی ہیں آپ کو تو مودی سرکار کی بھی ابھی بہت اچھی پالیسی لگ رہی ہے. آپ بتائیں، ہم میں سے کوئی اور کہتا تو ہم نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں کہلاتے. ٹرمپ سے ملنے گئے تو کہتے ہیں میں ورلڈ کپ جیت آیا. آپ بتائیں کہ آپ کو بیرون ملک کوئی سائیڈز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی خاص دلیری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ ویسٹ کو بہتر جانتے ہیں، سب کو پتا ہے ان کے تعلقات کیا ہیں اور ان کی فیملی کے. میں ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی، لیکن افسوس سے کہوں گی کہ آج ہم اعلیٰ عدالت کے دروازے پر پھر کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارلیمان کو مفلوج کیا ہے. انہوں نے پارلیمان پر ایک کو کیا ہے اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، دلیری سے ہنس رہے. ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو اپنا پورا اقتدار اور مصنوعی اکثریت بری طرح ہار چکی ہے اور کھو چکی ہے، تو بچوں کی طرح کہہ رہے ہیں جی، جگہ سائی کروا رہے ہیں پاکستان کی کہ مجھے کوئی اور نکال رہا ہے. آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہو. آپ نے ملک کو عسکری قوت نہیں دی، آپ نے نیوکلیئر ایسٹ نہیں دیا. آپ کو کوئی نہیں رسک سمجھتا. آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہو، جنہوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کے فوجوں کے ساتھ سامنا کیا کہ سوات میں جھنڈا پھر لگے گا، اور لگا ہماری حکومت کی وجہ سے وہ جھنڈا لگا. ہم نے یہ تماشے کیے، کسی نے یہ تماشے کیے، آئین شکنی کی. اب یہ سارے کے سارے، خاص طور سے اسپیکر، یہ ہمیں غدار کہتے، یہ خود آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ بہت سنگین شکے ہے آئین کی، جو لائٹلی ہمیں نہیں لینا چاہیے. یہ کسی کے بیانیے کی جنگ میں ہمیں نہیں پھینکنا چاہیے ادھر ادھر الفاظ. لیکن افسوس سے میں کہوں گی، یہ آئینی کرائسس جو بہت خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، اقتصادی بحران اور خارجی بحران کے بیچ میں یہ لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے پاکستان کو. اور دوسروں کو غدار کہتے ہیں، خود کیا ہیں وہ آئین شکن ہیں. اور ہماری امید ہے کہ اعلیٰ عدالت اس کا نوٹس لے گی اور یہ بات طے ہوگی کہ آج جو کچھ ہوا ہے، جو ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے کیا ہے، وہ بالکل غلط ہے. رولز تو بہت پیچھے رہ گئے جی. آئین اور وفاق پر یہ بم گرایا ہے انہوں نے اپنی گرتی ہوئی بالکل ختم ساکھ کو بچانے کے لیے. اور اب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں.
इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन इस प्लेइंग फील्ड पे कोई इलेक्शन नहीं होगा जहां खुद तरमीम करे इन्होंने और अपने बम बसा के कहे कि इस प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन होगा। जो भी होगा अब आइन और कानून के मुताबिक होगा, नहीं तो हम भी दमादम मस्कन करेंगे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बहरान हो, हम इसीलिए हमने आइनी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल किया था, सामने से स्ट्रेट क्लीन हथियार इस्तेमाल किया था। पंजाब में भी यही हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि ये घिनौना सरप्राइज दिया इन्होंने पाकिस्तान को, यही कहना था मुझे। मैडम ये बताइएगा, आज जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, उस रूलिंग में भी ये कहा गया है कि बैरूनी साजिश की वजह से ये जो मोशन है ये रिजेक्ट करते हैं। मैडम अब ये ऐवान जो है कितना मुतनाज़ हुआ और ये स्टेटमेंट क्या उन्होंने जस्टिफाई करना उनके ऊपर बनता है कि वो अब जस्टिफाई भी करेंगे? देखिए, अब ऐवान में आप रूलिंग को तो नहीं मुतनाज़ा कर सकते, आप उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ऐवान को, उसके कवायद और ज़वाबित को, उसकी मीरास को, उसके स्टेटस को बेतौकीर कर दिया, धज्जियों में बिखेर दिया। आप नहीं कह सकते कि रूलिंग इस वजह से, भाई आप कल को कह देंगे कि आज तूफान आया हुआ इसकी वजह से ये हो रहा है, आपने तूफान, भाई ये नहीं होता। हाउ कैन द स्पीकर डिसाइड कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी? हाउ कैन यू डिसाइड कि ये चलिए थ्रेट होगी, तो आपने कैसे तय कर लिया 3 हफ्ते बाद जब हमारे नंबर पूरे से ज़्यादा हो गए कि सडनली ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी? पहले करना था ना। और उन्हीं लोगों को, अमेरिका से आपको इतनी एलर्जी है तो आपने उनको OIC में क्यों बुलाया था, क्यों उनसे मरासिम बढ़ाए थे? इतनी एलर्जी है तो भागम भाग क्यों गए थे पहले? अभी आपको फ़ोन कॉल नहीं आया तो आपने अपनी अना के साथ जोड़ के इस इशू को इस नहज पर ले आए हैं। हकीकत तो ये है कि अपनी अक्सरियत ये बहुत पहले खो चुके थे। हम कब से कह रहे थे, पीपल्स पार्टी कब से कह रही थी कि अदम एतमाद का वोट लेके आएँ, पंजाब में लाएँ, यहाँ आएँ। हमें पता था हमें कामयाबी होगी। इनके सारे मेंबरान हल्कों में जाने तैयार नहीं है, कहते हम नहीं शक्ल दिखा सकते अंडर द PTI टिकट। बात ये है जी, आईनी बहरान एक मुल्क में दिखाई दे रहा है इस वक्त। आप क्या लगता है कि आर्टिकल जो 6 है उसका निफाज किस पर हो सकता है जो अभी सब कुछ? देखिए, मैं नहीं चाहती, ना पीपल्स पार्टी कभी ये कहती है कि हम आर्टिकल 6 लाइटली लें। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हम मिल बैठ के, इस वक्त तो वाज़ेह है कि स्पीकर तो आइन शिकन हैं। जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को सुबह एडमिट करा के फिर भी प्रोरोग किया है, ना सिर्फ वो आइन शिकन है मगर वो बहुत संगीन जुर्म के मुर्तकिब हैं। और अब